اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في كلامه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لاتعداد اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الہدا قدوۃ الصلحاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. احباب گرامی قدر، کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی ایسی ذات جس کی ہمارے دل کے اندر واقعتاً محبت موجود ہو، ہم اس کی تمام یادوں کو اور محبتوں کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. لوگ بے فائدہ اور بے مقصد اور خراب چیزوں کو محض اس لیے سنبھالتے ہیں کہ یہ نشانی میرے باپ کی ہے، یہ نشانی میری ماں کی ہے، یہ نشانی میرے بھائی کی ہے، یہ کرتا، یہ قمیص، یہ کپڑے میرے فلاں بچے کے ہیں جو اس دنیا سے جا چکا. لوگ بے فائدہ اور بے مقصد چیزیں سنبھالتے ہیں. حضرات، لوگ ایسے گھروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ جو نکارہ ہو چکے ہوں، محض ملبہ بن چکے ہوں، بہترین کوٹھیاں، بہترین مکانات چھوڑ کے ایسی تنگ گلیوں کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں محض اس لیے کہ یہ مکان ابا جی کا تھا، یہاں پہ میرے والدین رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک ایسے نوجوان کو دیکھا کہ اس کے پاس نا ایک ڈبیا تھی پلاسٹک کی، اس کے اندر بادام کے چھلکے تھے، بادام کے چھلکے، یہ جو بھگو کے چھیلے جاتے ہیں، یہ والے بریک چھلکے، وہ اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا میری ماں نے جو آخری دفعہ مجھے بادام دیے تھے نا، وہ سارے میں کھا نہیں سکا تھا، ان کی وفات ہو گئی، وہ میں نے محفوظ کر دیے، کھانے کو دل نہ چاہا، حتیٰ کہ وہ بادام جو ہے وہ چمٹیاں کھا گئی. اب ان کے یہ چھلکے بچ گئے ہیں اور میرا یہ چھلکے پھینکنے کو دل نہیں کرتا کہ ان چھلکوں کو میری ماں کے ہاتھ لگے ہو. حضرات، جن کی دل میں واقعتاً محبت ہو، لوگ ان محبتوں کو اور ان محبتوں کی یادوں کو سینوں سے لگا کے رکھتے ہیں. آج جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کام کون سے تھے، رسول اللہ کی یادیں کون سی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی محبتیں کون سی ہیں. جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں، بتلا دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، پیروی کر لو، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ نے یہ آیت 12 مرتبہ سنی ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ، اگلی آیت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اے نبی آپ انہیں یہ فرما دیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ اگر تم انکار کر دو گے تو ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے کافر، ایسے منکر، ایسے انکار کرنے والے جو ہیں وہ محبوب نہیں ہیں، رب کی ان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، اگر آپ اس چیز کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور جو باتیں، جو کام، جو عمل، جو قول، جو چیز، جو شخصیت، جو ذات، جو فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، آپ کا پسندیدہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، اور آپ اور میں ہم اس کے ساتھ محبت نہ کریں تو پھر اللہ کہتا ہے مجھے بھی تمہارے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک تمہارا شمار انکار کرنے والوں میں۔ کفر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ انکار کرنا کفر کے بڑے درجے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جو ایسے انکار کرنے والے ہیں ان سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ نے متضاد لفظ بنائے ہیں، محبت نہیں ہے تو محبت کا الٹ کیا ہے؟ پھر دشمنی ہے نا، بغض ہے نا، اللہ کو نفرت ہے نا ایسے لوگوں سے جو نبی کی محبت کا خیال ہی نہیں کرتے، نبی کی پسند کا خیال نہیں کرتے۔ اور پھر کیسا عشق اور کیسی وفاداری اور کیسے محبت کے دعوے کہ ہمیں رسول اللہ کی پسند جو ہے وہ ہمیں پسند ہی نہ ہو، اللہ کے نبی کی چاہت کا ہمیں خیال ہی نہ ہو۔ کیسی محبت کی اور کیسی محبت کے دعوے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے احکام کے، میری سنت کے تابع نہ کر دے، اپنی خواہشات سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے۔ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، پر دوسری طرف جو کام ہے نا اس کام کے ساتھ میرے نبی کو بڑی محبت ہے۔ حضرات یہ ایک لمبا عنوان ہے، میں احادیث اور ایسی چیزیں تلاش کرنے بیٹھا تو مجھے کوئی 80-90 کے قریب چیزیں مل گئی، لیکن میں صرف 3 یا 4 باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، اور میں کوشش کروں گا اللہ مجھے توفیق دے دے تو میں وہ ساری باتیں جو ہے نا اکٹھی کر کے صرف کام اور اس کا حوالہ وہ میں یہاں پہ لا کے کوئی شخص اپنے ذمہ لے لے، ایک پیارا سا خوبصورت سا بڑے سارا بینر بنائیں، فلیکس بنائیں، مسجد میں لگائیں، باہر لگائیں، وہاں پہ پوری فہرست ہو کہ یہ ہے وہ سارے کام، یہ ہے وہ ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ، ان شخصیات کے ساتھ، ان غذاؤں کے ساتھ، ان جو ہے اعمال کے ساتھ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے، مجھے یہ کام بڑے محبوب ہے۔ حضرات سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بڑے پسند تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ تیرے نبی کو ایمان کے ساتھ بڑی محبت ہے، اللہ ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں اور ڈال دے، اللہ ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں اور ڈال دے۔ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے، اسے خوبصورت بنا کے ہمارے دلوں کے اندر محفوظ کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ویسے تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سارے کے سارے ارکان کو ایمان کے 2 رکنوں کے اندر پرو دیا ہے. کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو. مزید اس کا خلاصہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے. اور میرے بھائیوں، ایمان ہے کیا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے آپ زبان سے اقرار کریں، آپ دل کے ساتھ تصدیق کریں، اور پھر آپ کے اعضاء جو ہے وہ عمل کر کے دکھائیں کہ جو میں زبان سے بول رہا ہوں میرے ہاتھ بھی اسی کی گواہی دے رہے ہیں، میرے قدم بھی اسی کی طرف اٹھ رہے ہیں، میری آنکھیں بھی وہی کچھ دیکھ رہی ہیں، میرے اعضاء بھی اسی ایمان کے لیے مستعمل ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر یہ سارے کا سارا تیرا جسم جو ہے نا، جب وہ سراپا ایمان بنے گا، وہ گواہی دے گا، تو یہ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے مقبول ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح فرمائی ہے. کیا خوبصورت الفاظ میں ایمان کی وضاحت فرمائی. کہا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اور ایمان والے بننا چاہتے ہو، ایمان لینا چاہتے ہو، رسول اللہ کی اس پسند کو پسند کرنا چاہتے ہو، اس محبت کے رسول اللہ کی اس محبوب چیز کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، سنو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی کے ساتھ بھی محبت کی تو اللہ کے لیے، محبت کی تو اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رشتہ داری، اقربا پروری، صلہ رحمی، تعلق جوڑنا، ملنا، لوگوں کے لیے مسکراہٹیں، گلے لگانا، سینے جوڑنا، ہاتھ ملانا، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کہا جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی. وابغض للہ، کسی کے ساتھ بغض رکھا ہے، نفرت کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی ایگو اور سٹیٹس کے لیے بھی نہیں، اپنی انا کے لیے بھی نہیں، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے بھی نہیں، اپنی عزت بے عزتی کی وجہ سے بھی نہیں. فرمایا بغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے، یہ رب کا ناشکرا ہے، یہ رب سے دور ہے، یہ رب سے جنگ کرتا ہے. اس کی بغض اور نفرت کا سبب جو ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اور پھر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے کچھ بھی تو اللہ کے لیے دیتا ہے. اللہ نے حکم دیا نا دینے کا، اور حقدار کو اس کا حق دینا ہے. کس کا حکم مان کے؟ اللہ کا حکم مان کے. دکانداروں، تاجروں، گاہک آ گیا، اس سے پیسے وصول کر لیے، جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق مال دے رہے ہیں. کس کا حکم مان کے؟ اللہ کا حکم مان کے. معقول منافع لینا ہے، کس کا حکم مان کے؟ اللہ کا حکم مان کے. کہا اعطا للہ، جس نے دیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اس کے بعد ومنع للہ، روکا ہے تو اللہ کے لیے روکا ہے. جہاں اللہ نے منع کیا خبردار یہاں پہ کوئی خرچ کرے، خبردار کسی نے یہاں پہ خرچ کیا، مبذرین کے اندر تمہارا نام نہیں ہونا چاہیے، اسراف کرنے والوں میں تمہارا شمار نہیں ہونا چاہیے. سود خور نہ بنو، سود دینا نہیں ہے، لینا نہیں ہے، رشوت خوری نہیں کرنی، حق غصب نہیں کرنا، ڈاکے نہیں ڈالنے. یہ رک گیا ہے، اس نے مال کو روک دیا ہے، یہ ملنے سے رک گیا ہے، یہ محبتوں سے رک گیا ہے، یہ لین دین سے رک گیا ہے، یہ معاملات سے رک گیا ہے. ہر قسم کی روک ٹوک اگر یہ کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کا حکم مان کے کرتا ہے. کا فقد استکمل الایمان، ایمان مکمل ہو گیا. اور اب سنیے میرے محبوب نے کہا اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ایمان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ بڑی محبت تھی. اور پتہ ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں بندہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان چلا جاتا ہے. پتہ کون سی باتیں ہیں؟ باتیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، بات تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے گناہ. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو حالت گناہ میں اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا.
اس وقت ایمان نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ جھوٹ بولتا ہے اس وقت یہ مومن نہیں ہوتا، زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن۔ گناہ ہی ہے نا، کوئی بھی گناہ کرتے چلے جائیں، جب آپ گناہ کر رہے ہیں وہ جو گناہ کا دورانیہ ہے اس میں آپ مومن، اور اس وقت کیا ہے؟ اس وقت کیا ہے؟ صرف اللہ کے نافرمان، صرف اللہ کے نافرمان نہیں، باغی، طاغی، سرکش، دشمن، کس کے؟ اللہ کے بھی اور رسول کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے شروع میں مثال دی نا، لوگ چیزوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ جس نے بڑی محبت کے ساتھ پلاسٹک کی ڈبیا میں وہ باداموں کے چھلکے رکھے تھے، اگر ان میں سے کوئی چھلکا نیچے گر جاتا، اگر میں ہی اس سے چھین کے پھینک دیتا تو میرے ساتھ کیسے پیش آتا، کیسے پیش آتا؟ اور پرانے مکان میں باپ کی یاد کے لیے رہنے والے اس مکان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ اکبر۔ جب گناہ کی طرف قدم بڑھے نا تو اس وقت یہی بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ یہ میں جس کام کی طرف جا رہا ہوں نا، میرے محبوب کی ایک محبوب ترین چیز اس وقت مجھ سے کھس جائے گی، مجھ سے گم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث لمبی ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری، اللہ کے نبی کا سفر، بیت المقدس، پھر آسمانوں پہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے آسمانوں پہ رسول اللہ گزرتے جا رہے ہیں۔ ہر آسمان پہ ایک ایک نبی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر اس سے آگے سفر جاری ہوا، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے ہے جہاں تک اللہ بلانا چاہتا ہے۔ محبوب پہنچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، چھٹے آسمان تک آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس جاتے رہے، پہلے 50 سے 40، پھر 30، پھر 20، پھر 10، پھر 5، 6 چکر لگے۔ 6 جب چھٹا چکر لگا کے واپس آئے نا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھر لوٹیے۔ اب سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو میں نہیں لوٹوں گا، اب تو میں نہیں لوٹوں گا، مجھے تو اب شرم آنے لگی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ، میں تو پسند کرتا ہوں 5 کو، ان 5 نمازوں پر میں تو خوش ہوں، مجھے تو یہ بڑی پسندیدہ ہے، میں تو فرما برداری کروں گا، میں تو 5 پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا۔ تو یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز ہے نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل، پسندیدہ عمل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی نہ کوئی دن ایسا خالی ہے، نہ رات ایسی خالی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ کیا ہو، اللہ کے لیے رکوع نہ کیے ہو، سجدے نہ کیے ہو، جب نوافل نہ پڑھے ہوں، جب فرائض کی پابندی نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محبوب ترین عمل، ایسا محبوب اور ایسا پسندیدہ عمل، اور اس کے بارے میں اتنی فکر انشاءاللہ ہم اگلے یا اس سے اگلے جمعے میں بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے نا تو وصیت کیا تھی؟ یہ جو وصیتیں ہوتی ہیں ان کی بھی لوگ بڑی پاسداری کرتے ہیں۔ ابا جی یوں کہہ گئے تھے، میرے دادا جی نے ایسے کہا تھا، میرے فلاں نے ایسے کہا تھا، ماں جی نے ایسے کہا تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، یہ جمع رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے اور جناب ڈٹا رہتا ہے، کہتا ابا جی نے کہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ کام کرتے رہوں گا۔ لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ اور یہ آخری جملہ، آخری بول، آخری کلمہ جو امت کے لیے کہا،
الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، صرف 2 بار، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اور لوگوں نماز 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 نماز، اور تمہارے زیر نگی زیر دست اور تمہارے ملازم تمہارے نوکر، یہ 2 باتیں کی ہیں۔ یہ سب سے آخری وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی فکر تھی، کتنا پسندیدہ عمل تھا یہ نماز کا۔ کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کیا، کہا مجھے بتلاؤ ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے گھر کے سامنے، تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے ایک نہر چلتی ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرات 5 مرتبہ واغتسل فی کل یوم 5 مرات، فرمایا دن میں 5 مرتبہ وہ اس نہر میں غسل کرتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کچھ باقی رہے گا؟ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا ایسے ہی نمازیں ہیں، ان نمازوں نے تمہارے اعمال کی میل کچیل کو، تمہارے کردار کی، تمہارے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دینا ہے۔ یوں ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کر دینے والی چیز کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدہ وہ اس نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ۔ اور یہاں پر محبت رسول کے نام پر نمازیں ضائع کی جاتی ہیں، محبت رسول کے نام پر، جشن کے نام پر، عید کے نام پر فکر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث سنیے، تیسری محبت سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائے نا، یعمل اعمالی وانا صائم، یعرض اعمالی وانا صائم، میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا، محبوب ترین عمل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے۔ وہ کیسی الٹی گنگا چلی، کیسا الٹا جو ہے وہ پانی بہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھوں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کا روزہ کیوں؟ فرمایا اس دن میں پیدا بھی تو ہوا ہوں نا۔ اور یہاں پہ مولوی صاحب نے یہاں سے جشن عید میلاد النبی کی دلیل لے لی، روزہ یاد نہ رہا۔ روزہ کس نے رکھنا تھا؟ سارا دن سبیلے، سارا دن کھانے پکوان، دھجیاں اڑائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اعمال کی اڑائی، نہ نماز کی فکر نہ روزے کی فکر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ پھر اس روزے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کتنے ہی ایسے مواقع ہیں جہاں خود بھی روزہ رکھتے، صحابہ اکرام کو حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً شعبان کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ آگے رمضان آ رہا ہوتا ہے، لوگ سست ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں رمضان آ رہا ہے، اس میں روزے رکھیں گے، اللہ کو منائیں گے۔ شعبان میں کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا مہینہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کرتے تو ہمیں یوں لگتا جیسے کوئی چھوڑیں گے ہی نہیں،
پھر آپ کوئی نہ کوئی چھوڑ دیتے، صرف یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ بہرحال رمضان نہیں ہے، شعبان ہے، لیکن کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر محرم کا روزہ، یوم عاشوراء 10 کے ساتھ 9، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر حاجیوں کو جو حج کے لیے نہ گئے ہوئے ہوں، ادھر نہ ہوں، ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ، بلکہ ذی الحجہ کے 9 روزے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے، ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ اسلامی مہینے کی، قمری مہینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، ہر سوموار کو اور جمعرات کو رکھتے۔ پھر اس کے بعد نا ایک اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا بڑی پسندیدہ عمل، بڑا پسندیدہ عمل، وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی، کافروں کی مخالفت کرتے، کافروں کی مخالفت کرتے۔ یہ مجھے یاد پتہ کیوں آئی ہے یہ بات؟ اس لیے کہ ام سلمہ کہتی ہیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا موسم آ جاتا نا نفلی روزوں کا، مثلا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اب اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا بھی ہے، کوئی نہ کوئی چھوڑنا بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پھر ہفتے اور اتوار کے دن کا ساتھ روزہ ضرور رکھتے، ہفتے اور اتوار کا روزہ ضرور رکھتے۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزوں کا آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ ہفتے اور اتوار کا روزہ نہیں چھوڑتے، اس دن کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 دن یہود و نصارہ کے عید کے دن ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان کافروں اور مشرکوں کی مخالفت کروں۔ اور جس دن نبی نے روزہ رکھا اس دن عید بھی، یہی ثابت کیا نا، چنانچہ ولادت کے دن روزہ رکھ کے آپ نے بتلا دیا اس دن بھی عید ہے۔ حضرات آگے چلیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نا یہ بڑا پسند تھا، ذکر، اور ذکر میں سے کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے فضائل بڑے آتے ہیں، جن کی فضیلتیں بڑی ہیں، عظمتیں بڑی ہیں، اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ رسول اللہ مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی زیادہ وزن میں اجر عطا فرماتا ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کا۔ وہ قیامت والے دن آئے گا نا جس کے پاس صرف ایک لا الہ الا اللہ ہی ہوگا اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اس کے بڑے فضائل بیان کیے، بڑے اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ ذکر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے یہ پسند بڑا ہے، مجھے محبوب بڑا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے؟ فرمایا میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ کا پسندیدہ ذکر ہے، محبوب ذکر ہے، اور آسان بھی بڑا ہے اور چھوٹا بھی بڑا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کیجیے، اسے پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، والحمدللہ پڑھیے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت میں ساتھ آتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کی اور کافروں کی مخالفت بڑی پسند تھی، مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک اور روایت آ رہی، وہ بھی سنیے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ آپ کا نا گزر ہوا انصار میں سے، انصاریوں کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں پہ کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید داڑھیوں والے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں، او اپنی داڑھیوں کو مہندی لگاؤ، زرد کر لو، انہیں رنگ لو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی اپنی داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پجامہ پہنتے ہیں اور ہم تہبند باندھتے ہیں، تو کیا ہم پجامہ پہننا بھی چھوڑ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم دونوں لباس ملا کے پہن لیا کرو، کبھی وہ پہن لو کبھی وہ پہن لو۔ یا پھر آپ نے یوں کہا ہوگا کہ اپنے معاشرے کے اندر دونوں لباسوں کو عام کر دو تاکہ ان سے فرق نظر آ جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہفتے اور اتوار کو عید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھ لو، ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو امامہ کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی ہیں وہ اپنی داڑھیاں کٹاتے ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ اپنی داڑھیاں منڈواتے ہیں اور اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کترواؤ، اس میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ پسندیدہ عمل ہے، اس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ پسند وہی ہوتی ہے نا جس سے بندہ خوش ہو جائے۔ ان کاموں سے رسول اللہ خوش ہوتے تھے، اور جن کاموں سے میرے محبوب خوش ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سے اللہ خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ ایک لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگیوں کی ہے، خوشیوں کی ہے، ہم انشاءاللہ گائے بگائے ذکر کرتے رہیں گے، لیکن عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اگر واقعتاً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اور آپ کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں، اور خوشیاں ہی تو کر رہے ہیں، ان خوشیوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا نا، جو اپنی مرضی سے ہم خوشیاں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی مناؤ، اور خوشی کے چکر میں مرضی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ہی اگر خوشیاں منانی ہے نا، خوشی کرنی ہے تو وہ کام کیجئے جن کاموں سے میرے محبوب خوش ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کاموں کی خوشی سے میرا رب بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔